ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نوجوان ہندوستان کی ترقی کا محور، وزیر اعظم کا بیان۔ یو جی سی نے بہار کی پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کو دی منظوری۔ اور تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کے داخلہ امتحانات کا شیڈول جاری، اپریل سے جون تک منعقد ہوں گے امتحانات۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی صلاحیت جلد ہی ہندوستان کو ترقی یافتہ ملک بنائے گی۔ بھارت منڈپم میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2025 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوان نسل پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تمام مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ اجتماعی کوششوں اور ہر شہری کو فعال شرکت سے اہم اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے چندریان کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے گگن یان اور خلا میں اسٹیشن قائم کرنے کے منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی۔ گولڈن پیریڈ ہے، امرت کال ہے، اور میں پوری طرح سے آتم وشواس سے بھرا ہوں۔ بھارت کی یوا شکتی وکست بھارت کا سپنا ضرور ساکار کرے گی۔ نالندہ ضلع کے راجگیر میں واقع بہار اسپورٹس یونیورسٹی کو یو جی سی نے تسلیم کر لیا ہے۔ اس منظوری کے تحت یہ یونیورسٹی اب یو جی سی ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت شامل اداروں کا حصہ بن گئی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے گزشتہ سال 29 اگست کو قومی کھیل کے دن ریاست کی پہلی اسپورٹس اکیڈمی اور اسپورٹس یونیورسٹی کا افتتاح کیا تھا، جو راجگیر میں بین الاقوامی اسپورٹس کمپلیکس کا حصہ ہے۔ یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ اسے اب تعلیمی کورسز شروع کرنے کی اجازت مل گئی ہے، جن میں فزیکل ایجوکیشن اور اسپورٹس سائنس میں انڈر گریجویٹ اور ڈپلومہ کورسز شامل ہیں۔ اگلے تعلیمی سال سے یونیورسٹی کئی نئے کورسز متعارف کرانے جا رہی ہے، جن میں پی جی ڈپلومہ، ڈپلومہ ان یوگا اور 4 سالہ بیچلر ایجوکیشن پروگرام شامل ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم نسواں اور سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ کی جانب سے خواتین اور مادریت پر معاون تولیدی ٹیکنالوجیز کے اثرات کی تلاش کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اسکول آف سوشل سائنسز کی ڈین پروفیسر شاہدہ نے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی، جبکہ آئی آئی ٹی حیدرآباد کے ڈپارٹمنٹ آف لبرل آرٹس کی پروفیسر آنندتا مجمدار نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ ڈاکٹر عائشہ علوی نے کلیدی خطبہ دیا۔ اس کانفرنس میں ملیشیا اور امریکہ کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے ماہرین اور ریسرچ اسکالرز نے مقالے پیش کیے۔ So we are seeing that it on one side not only it is fulfilling the hopes of millions of families for parenthood, but on the other side it is raising several ethical and moral questions about it. There was mention of the first IVF baby, Robert G. Edwards, jinko Nobel Prize mila actually 2010 for medicine, for giving birth to the first IVF baby. But there is a lot of conversation around how India was a close second. 1975-78 کے بیچ پروفیسر سہاس مکھوپادھیائے نے بھی انڈیا میں پہلا IVF بیبی فیسیلیٹیٹ کیا، بیبی درگا۔ اس سال وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ پریکشا پہ چرچا میں حصہ لینے کے لیے 3 کروڑ 25 لاکھ طلبہ، والدین اور اساتذہ نے اندراج کروا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم کے مطابق اس سالانہ پروگرام میں شرکت میں نمایاں اضافہ پریکشا پہ چرچا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور قومی تحریک کے طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رجسٹریشن میں غیر ملکی طلبہ بھی ایک بڑی تعداد میں شامل ہیں، جو اس کی عالمی سطح پر مقبولیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ وزارت تعلیم نے اس پروگرام کو سراہتے ہوئے اسے ایک بڑھتی ہوئی عوامی تحریک قرار دیا ہے، جو امتحانات کو سیکھنے کے ایک جشن کے طور پر فروغ دیتی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2025 کے لیے درخواستوں کا عمل جلد ہی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے امیدواروں کو اپنی آدھار تفصیلات اپڈیٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نیٹ یو جی 2025 کے امتحان میں اپار آئی ڈی کو شامل کرنے کے لیے امیدواروں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ آدھار پر مبنی تصدیق اور اپنی اپار آئی ڈی کا استعمال کریں تاکہ درخواست اور امتحانی عمل کو مزید آسان اور محفوظ بنایا جا سکے۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ آدھار کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنا رجسٹریشن اور امتحان کے عمل میں سہولت فراہم کرے گا اور اس سے امتحان کی سالمیت کو بھی بہتر بنایا جا سکے گا۔ نیٹ یو جی 2025 کے لیے رجسٹریشن کا عمل مقررہ وقت پر شروع ہو جائے گا۔ تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل نے مختلف داخلہ امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق
EAP سیٹ کے ایگریکلچر اور فارمیسی کے امتحانات 29 اور 30 اپریل کو ہوں گے، جبکہ انجینئرنگ کے امتحانات 2 سے 5 مئی تک درمیان منعقد کیے جائیں گے۔ اسی طرح ای سیٹ کا امتحان 12 مئی کو ہوگا اور ایڈ سیٹ 1 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ لا سیٹ اور PGL سیٹ کے امتحانات 6 جون کو ہوں گے، جبکہ آئی سیٹ امتحان 8 اور 9 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ PGE سیٹ کے امتحانات 16 سے 19 جون تک جاری رہیں گے۔ طلبہ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے اسپیڈیکس پروگرام کے تحت 2 سیٹلائٹس چیزر اور ٹارگٹ کو 3 میٹر کی دوری پر لا کر مستحکم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اسرو نے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیا کہ ڈاکنگ سے قبل ڈیٹا کا تجزیہ کیا جائے گا اور تمام سینسرز کو مکمل کیلیبریشن اور ٹیسٹنگ سے گزارا جائے گا۔ ڈاکنگ کے دوران سیٹلائٹس کو ایک دوسرے کے قریب لا کر برقی طاقت کی منتقلی کی جانچ کی جائے گی۔ کامیاب ڈاکنگ کے بعد دونوں سیٹلائٹس کو آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے الگ کر دیا جائے گا۔ ہندوستان امریکہ، روس اور چین کے بعد خلائی ڈاکنگ کرنے والا چوتھا ملک بننے جا رہا ہے۔ اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نوجوان ہندوستان کی ترقی کا محور، وزیر اعظم کا بیان۔ UGC نے بہار کی پہلی اسپورٹس یونیورسٹی کو دی منظوری۔ اور تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل کے داخلہ امتحانات کا شیڈیول جاری، اپریل سے جون تک منعقد ہوں گے امتحانات۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی، آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، آداب۔